رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی شرک اس کی مذمت کی ہے اور توحید کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا۔ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے قرآن مجید، بلکہ میں تو کہوں گا یہ ایسا اہم مسئلہ ہے، تمام انبیاء نے اس مسئلے کو سر فہرست فوکس کیا، اور پہلا مسئلہ ہر نبی کا یہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کرو، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اے میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِدُوا الَّذِينَ، ان لوگوں سے کہہ دو، الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، جو اللہ کے علاوہ لوگوں کے بارے میں یہ اپنا گمان رکھتے ہیں، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، تو یہ لوگ کیسا اعتقاد بنائے بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بالکل اس چیز کے مالک ہی نہیں کہ ان کی تکلیف کو دور کر سکے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ یہ ان کی تکلیف کو دور کوئی نہیں کر سکتے، تو بار بار تم بھی کیوں کہتے ہو کر سکتے رہے۔ اللہ دے بندو، اللہ تم کو ہدایت دے، اللہ تم کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تم کو عقیدہ توحید یہ تمہاری رگ و روش ریشے میں اللہ اس کو پیوست کر دے، اللہ تمہیں سمجھ دے لا الہ ہے کیا، نبی علیہ السلام نے پتھر کیوں کھائے تھے، اگر سب ٹھیک تھا، رشتہ دار ٹھیک، برادری ٹھیک، تو کیوں مارے گئے؟ آپ کے صحابہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ نبی علیہ السلام کے راستے میں پتھر کیوں، کانٹے کیوں بچھائے گئے، اور کیوں لوگ پریشان تھے؟ کوئی مسئلہ جائیداد کا نہیں، کوئی لین دین کا نہیں، صرف ایک مسئلہ ہے نبیوں کا قوموں سے، اور وہ مسئلہ سادہ زبان میں کہہ دوں، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں۔ صرف نبیوں کا یہ مشن تھا۔ نبیوں نے مارے کھائی تو اللہ کی توحید کی خاطر، ایک رب کے سامنے جھکانے کی خاطر کہا، نہ کوئی حجر، نہ شجر، نہ مورتی، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی شخصیت، نہ کوئی چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ اور ایسی ایسی قومیں بھی گزری ہیں کہ جنہوں نے آگ کو بھی اپنا رب بنایا۔ یہ آگ جو ہے یہ بھی کچھ کر سکتی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کسی نے پتھر کی مورتی، کسی نے پیتل کی، کسی نے کوئی مجسمہ، کسی نے ہاتھ سے مٹی کے بنا کر، ایک بھائی مسلمان ہوا، دوسرے بھی مسلمان نہیں ہوئے، تو اس نے گھر میں ایک اپنا بت رکھا تھا، مورتی، تو اللہ کا وہ بندہ جس کو نبی علیہ السلام کی محبت نصیب ہو گئی، اس نے وہ مورتی گھر سے اٹھائی تو جا کر اس کو کہیں گندگی کے ڈھیر میں پھینکا، تو وہ تلاش کرتا پھرتا میرا رب کدھر گیا؟ باہر نکلا تو ایک گند کے ڈھیر کے اوپر وہ مورتی ان کا معبود اور رب پڑا ہوا، اٹھایا تو وہاں اپنے گھر میں رکھا، بھائی نے پھر اٹھایا، پھر دوبارہ اس کو وہاں پھینکا، یہ تلاش کرتا کرتا پھر وہاں اس کو صاف کر کے گھر میں رکھا، بھائی نے پھر اٹھایا، پھر گند کے ڈھیر میں، تو کہا میرے معبود، میرے عبادت جن کی میں کرتا ہوں، تو تینوں کون بار بار اتنے سٹ جاتا ہے؟ میرے رب تینوں کون بار بار سٹ جاتا ہے؟ میں تینوں لب لب کے تھک جانا، تینوں لیا کے رکھنا، تے تو دوبارہ اٹھے، یہ تینوں کون تیری بے وقوفی؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اصل میں وہ نبی علیہ السلام کی توحید کا رنگ ایک بھائی میں آیا تو وہ کہتا تھا میں اس طریقے اس کو سمجھا دوں کہ جس کو تو وہاں سے اٹھا کے لاتا ہے یہ تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک ہے۔ اصل میں یہ بات تھی، تو اس لیے ایک اور آیا، کہا اللہ کے نبی ایسے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے ہاتھ آگے کیا، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول آج ایک بات یاد آئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایک سفر پہ تھا اور میں نے بہت بڑا گناہ کیا، ایک تو ہے نا بچی کو زندہ درگور کیا، تو دوسرا ایک اور بھی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام قبول کرے گا سچے دل سے تو اللہ تیرے پہلے سب کا گناہ معاف کر دے۔
حج کرے گا حج سے بھی اللہ گناہ معاف کر دے گا، ہجرت کرے گا، 3 چیزیں حدیث میں آتی ہیں، ہجرت، حج اور اسلام، 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندہ قبول کر لیتا ہے اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا واقعہ بھی بیان کیا، اللہ کے نبی سفر پہ تھا تو رب تو بورے میں ڈالنا یاد نہ رہا، میرے جانور نے پیشاب کیا، وہاں پہ مٹی گلی ہوئی، میں نے وہاں ہی اپنا ایک رب بنایا تو اس کی عبادت کی، تو استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ ہے پہلے واقعات۔ تو یہ لوگ جب مسلمان ہونے لگے تو پھر اپنے پہلے واقعات بھی بیان کیے، ایسے ایسے ہم کرتے تھے، تو لہذا قطعاً اسلام کے اندر شرک کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، میرے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان لوگوں کو، کہہ دیجئے جن کو اللہ کے علاوہ تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم، یہ تمہارے کوئی بھی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، ولا تحویلا، اور تمہارے انجام کو بھی نہیں بدل سکتے، کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جن کو پکارتے ہو یہ تو اللہ کی طرف قرب تلاش کرتے ہیں، الوسیلہ، وسیلہ کا معنی قرب ہوتا ہے، یعنی اللہ کا قرب اور نزدیکی، یعنی جن کو نبی ہو گئے، رسول ہو گئے، اللہ کے نیک بندے ہو گئے، صحابہ ہو گئے، تو ان کو تم اللہ کے علاوہ عبادت جن کی کرتے ہو یا پکارتے ہو مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے، ویرجون رحمتہ، اور یہ لوگ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، جن کو تم بار بار معبود بنانے کی کوشش کرتے ہو، یہ تو بھائی اللہ سے رب تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون رب عذاب، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے، وہ نبی ہو کہتے ہیں، یہ نبیوں کے بارے میں بات کہتے ہو تو اللہ کے بندو، تو کیا یہودیوں نے اپنے نبی کو خدا کا بیٹا نہیں کہا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا نہیں کہا؟ خود قرآن میں موجود نہیں ہے؟ اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا، توحید کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس جانور ذبح کرنے کے لیے ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی بوانا ایک مقام ہے وہاں پہ میں جانور جا کے ذبح کر سکتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کیا جاہلیت کے دور میں وہ کوئی آستانہ تو نہیں تھا؟ فرمایا کہ نہیں، کوئی اور یادگار تو نہیں تھی، شرک کا کوئی اڈا تو نہیں تھا، کوئی آستانہ تو نہیں تھا، وہاں شرک ہوتا ہو تو وہاں اس جگہ پہ تو جانور ذبح کرنا چاہتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کوئی ایسی بات نہیں، بس ویسے میرا دل کرتا ہے وہاں جا کر، فرمایا اب تو کر سکتا ہے، اب کر سکتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے اب بھی اگر شرک کی سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے پتھر کھائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مار دی گئی، برا بھلا کہا گیا، اور آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ معاذ اللہ آپ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ سب کیا وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے آپ نے لوگوں کو شرک سے روکا اور ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی کہ لوگوں آ جاؤ، اور وہ کہنے لگے اپنی تو رشتہ دار ہے، اپنی برادری ہے تو کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، مل ملا کے راڑ مل کی گزارا کر لیے کہ کیوں میں لڑائیاں پاندے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان کو کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تم کو بھی تمہارا شرک والا دین مبارک ہو، مجھ کو میرے رب کا سچا دین مبارک ہو۔ الحمدللہ۔ تو اس لیے اس دور میں بھی اگر جس بندے کو لا الہ کی سمجھ آ جائے وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے جنازے کے اندر 40 ایسے لوگ توحید پرست آ جائیں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو تو اللہ مغفرت فرما دے۔ 40 بندے دعا کرو، ساری لڑ کے دعا کر لو اللہ ساڈے جنازے چ انج دے موحد بندے شامل فرما، اللہ سانوں کو نہیں پتا تے لوگاں دے دلاں وچ گل تو پا دئی تے انہاں نوں آپ ہی انہاں دے دلاں وچ گل پہنچ جائے تے انہاں تک ساڈا اعلان بھی پہنچ جائے تے جڑے تیرے نزدیک خوش نصیب بندے اور نیک توحید پرست شرک والے نہیں، اللہ اس ایہو جے نیک بندے ساڑے سارے دے جنازے وچ اللہ تو کر دے۔ اصل اے بات میرے لیو میرے بھائیو، ساڑے مولانا منصور صاحب اللہ انہوں دی زندگی دراز فرمائے، پتہ کی فرمائے اندر میں بھائی پیسے پوسے تے فیساں لینڈ جلسے چ نہیں ہوندا، میں تے جنازے دے بندے اکٹھے کرنا ہوں،
میں تے اپنے جنازے دے بندے کٹھے کرنا ایسے بھی خوش نصیب اللہ دے ولی ہے نے بندے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے بھائی دعا کرو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ اسلام پہ فرمائے. زندگی دا کوئی پتہ نہیں جے, کوئی پتہ نہیں. کل میں اس بچے واسطے بھی جمعے دے اندر بھی دعا کی تھی. میرا بچہ اچانک دیکھو کوئی پتہ سی اس بیچارے نو کہ اینج کر کے میں ٹریکٹر تو گر کے تے میری اس طرح اچانک وفات ہو جائے گی. کی پتہ سی انہی سوچ کی اس ذہن کی منصوبے کی گلاں سن وہ والدین دے ذہن کی گلاں سن. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والے بن جاؤ, اللہ والے پاسے آ جاؤ, اللہ کو ڈر جاؤ, سچی توبہ کر لو, اپنی نمازاں وال خیال کرو, اپنے دین اسلام دی مضبوطی تے ایمان وال اس نو صحیح کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہمارا سب کا ایمان درست فرمائے, ہمارے اندر اللہ اعمال صالح والی سچی بات پیدا فرما کہ ہمارے اندر دنیا کی فکر تو دن رات ہے لیکن نئی فکر تو ہم کو اپنے عمل اور اپنے ایمان کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا, تیری رب کا جو عذاب ہے نا وہ عذاب بڑا سخت ہے اور وہ عذاب ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے مشرکین کو کبھی معاف نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ شرک سے بچائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور کوئی ایسی بستی نہیں کہ ہم اس کو ہلاک نہ کریں قیامت سے پہلے. او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا, یا اس کو سخت عذاب دے. یعنی کہ قیامت کے نزدیک جڑی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ قیامت کے نزدیک ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہوگی, بہت بڑی عالمی, اور آپ نے فرمایا کوئی بھی بستی اس جنگ سے نہیں بچ سکے. اور میں سوچ رہا تھا جو ہر ملک میں ایٹمی ہتھیار بہت زیادہ ہو گئے, ایٹمی ایسے ایجادات ہو گئی, بارود اور ایٹمی آلات پیدا ہو گئے, بنائے گئے, تو یہ ایسے ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چلو بنا لو تم سارے, اس ایٹم سے میں ایسا دھماکہ کروں گا قیامت سے پہلے جو پوری دنیا میں عالمی جنگ ہوگی وہ ایسی آثار محسوس ہو رہے ہیں جس سے تباہی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قیامت سے پہلے لوگوں کو اس طرح ہلاک اور تباہ و برباد کریں گے. او معذبوها عذابا شدیدا, یہ ان کو سخت ترین عذاب دیں گے. کان ذالک فی الکتاب مسطورا, یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیا. تو لہٰذا اللہ سے یہ دعا کرو اللہ شرک سے بچائے, اللہ تعالیٰ خاتمہ توحید پہ فرمائے, آخری وقت اللہ تعالیٰ کلمہ توحید زبان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا